ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج کے اس ویڈیو میں سائنس کلاس 5 کا یونٹ 1 ہے جو کہ ہے کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگس. اس میں ہم پڑھ رہے تھے کلاسیفیکیشن آف اینیملس. ورٹیبریٹس پڑھے تھے اور انورٹیبریٹس، اور ورٹیبریٹس میں ہمارا تھرڈ گروپ ہے ایمفیبینس. ایمفیبینس کیا ہوتے ہیں؟ ایمفیبینس کین لیو آن لینڈ اینڈ آلسو ان واٹر. ایمفیبینس زمین پر بھی رہتے ہیں اور پانی میں بھی رہتے ہیں. دے ریسپائر تھرو لنگس اینڈ اسکن. یہ پھیپھڑوں کے ذریعے اور جلد کے ذریعے سانس لیتے ہیں. یوزلی دیئر اسکن از موئسٹ اینڈ لوز. عام طور پر ان کی جو جلد ہے وہ نم ہوتی ہے، نمدار ہوتی ہے اور نرم ہوتی ہے. دے لیو آن لینڈ بٹ لے ایگ ان واٹر. یہ زمین پر رہتے ہیں، خشکی پر رہتے ہیں، بٹ لیکن پانی میں انڈے رہتے ہیں. دیئر باڈی ٹیمپریچر ڈپینڈس اپان دا ٹیمپریچر آف دیئر سراؤنڈنگ. ان کے جسم کا جو درجہ حرارت ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے درجہ حرارت پر انحصار کرتا ہے. دیئر ڈیولپمنٹ ٹیکس پلیس ان واٹر. یہ پانی میں ڈیولپ کرتے ہیں یا بڑھتے ہیں، گرو کرتے ہیں. فراگ، ٹوڈ، سلمنڈر، نیوٹ اینڈ آر ایگزامپل آف ایمفیبین. مینڈک، ٹوڈ، سلمنڈر اور نیوٹ ایمفیبین کی مثالیں ہیں. نیچے ایک امپورٹنٹ اس کا ایک پوائنٹ ہے. ڈو یو نو جو ہے یہ ہمیشہ یہ پیپر کے لحاظ سے یا کوئی بھی ایگزام ہو، این ٹی ایس کا، ایف ٹی ایس کا یا ایٹا کا ایگزام ہو، تو اس میں یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس طرح ایک کوشچن ہے، وائی کوڈ ایمفیبین ناٹ فلورش ان دا ہول ورلڈ. کہ جو ایمفیبین ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں کیوں نہیں پائے جاتے، فلورش کیوں نہیں کرتے؟ تو آنسر ہے دے آر ناٹ فاؤنڈ ان ڈیزرٹ. یہ صحرا میں نہیں پائے جاتے، اینڈ سنو اور برفانی علاقوں میں نہیں پائے جاتے. بیکاز دے کین ناٹ گو اوے فرام واٹر. کیونکہ یہ پانی سے دور نہیں جا سکتے. دے ڈپینڈ آن واٹر فار ریپروڈکشن اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ پانی پر انحصار کرتے ہیں اپنی ریپروڈکشن اور ڈیولپمنٹ میں. اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو چوتھا گروپ ہے وہ ہے ریپٹائلز. ریپٹائلز کیا ہوتے ہیں؟ ریپٹائلز آر کارڈ کریپنگ اینیمل. ریپٹائلز کو رینگنے والے جاندار بھی کہتے ہیں، جانور بھی کہتے ہیں. دیئر اسکن از تھک، کورس اینڈ ڈرائی وچ پروٹیکٹ دیئر باڈی فرام ایکسٹرنل افیکٹ. ان کی جو جلد ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے اور کھردری ہوتی ہے اور خشک ہوتی ہے، جو کہ ان کی انٹرنل یا جو کہ انہیں ایکسٹرنل افیکٹ سے یا بیرونی جو اثرات ہیں ان سے ان کی باڈی کو، ان کے جسم کو بچاتی ہے. دیز اینیملس لے ایگز آن لینڈ. یہ جاندار کیا کرتے ہیں؟ زمین پر یا خشکی پر انڈے دیتے ہیں. ریپروڈکشن ان دیز اینیمل ٹیکس پلیس تھرو ایگز. ان کی جو ریپروڈکشن ہے یا ان کے آگے جو نسل بڑھتی ہے وہ انڈوں کے ذریعے بڑھتی ہے. یہ انڈے دیتے ہیں کیونکہ دیئر باڈی ٹیمپریچر ڈپینڈس اپون دا ٹیمپریچر آف دیئر سراؤنڈنگ. ان کے بھی جسم کا درجہ حرارت کس پر انحصار کرتا ہے؟ ارد گرد کے درجہ حرارت پر. لیزرڈ، چپکلی، کروکوڈائل، مگرمچھ، اسنیک، سام، ٹورٹائز، کچھوے آر دا ایگزامپل آف ریپٹائل. ریپٹائل کی قسمیں ہیں. ہمارے پاس فورتھ ون ہے برڈس. برڈس کیا ہوتے ہیں؟ پرندے. کلاسیفیکیشن آف اینیملس پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمارا فورتھ گروپ ہے برڈس. جو ہے دا برڈس ہیو فیدرس اینڈ بیک. جو پرندے ہیں ان کے پر ہوتے ہیں اور چونچ ہوتی ہے. دیئر بونس آر ہالو دس دیئر ویٹ از لیس. ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ خالی ہوتی ہیں، کھوکھلی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا وزن کم ہوتا ہے. along with lungs they have air sacs. پھیپھڑوں کے ساتھ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں، ہوا والی تھیلیاں ہوتی ہیں جن میں ہوا جمع ہوتی ہے یا نکلتی ہے. birds can fly in air. پرندے ہوا میں اڑ سکتے ہیں. some birds can swim in water. کچھ پرندے ایسے ہیں جو پانی میں تیر سکتے ہیں. for example duck، جیسا کہ بطخ. some birds cannot fly and are called running birds. کچھ پرندے ہوا میں نہیں اڑ سکتے، اس لیے انہیں دوڑنے والے پرندے کہتے ہیں، جیسا کہ فار ایگزامپل کیوی، آسٹرچ، کیوی اور آسٹرچ. آل برڈس لے ایگز. تمام پرندے کیا کرتے ہیں؟ انڈے دیتے ہیں. دا برڈس دیٹ لیو ان واٹر ہیو ویب فیٹ.
وہ پرندے جو پانی میں تیرتے ہیں یا رہتے ہیں ان کے جال نما پاؤں ہوتے ہیں، ویب فیٹ، فار ایگزامپل ڈک۔ یہ آگے یہ والا جو سینٹینس ہے یہ آگے یہ آپ کے MCQs میں بھی آئے گا۔ دیئر باڈی ٹیمپریچر ڈز ناٹ ڈپینڈس آن دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ۔ باقی ہم نے پڑھا تھا کہ ایمفیبین کا، ریپٹائلز کا اور فش کا پڑھا تھا کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ پر ان کا باڈی ٹیمپریچر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن جو برڈز ہیں ان کا جو ٹیمپریچر ہے باڈی ٹیمپریچر وہ بیرونی انوائرمنٹ پر انحصار نہیں کرتا۔ اسپیرو، پجن، کیوی، روسٹر، ڈوو، پیرٹ اینڈ آسٹرچ آر دا ایگزامپل آف برڈ۔ چڑیا، کبوتر، کیوی، مرغا، فاختہ، طوطے اور شتر مرغ کیا ہیں؟ پرندوں کی مثالیں ہیں۔ اس میں بھی امپورٹنٹ ہے، نیکسٹ ہمارے پاس پیج نمبر 10 ہے جس پہ بڑے امپورٹنٹ MCQs ہیں۔ ڈو یو نو جو ہے میں نے پہلے بتایا کہ NTS پوائنٹ آف ویو سے FTS پوائنٹ آف ویو، اور جو ایٹا میں MCQs بنتے ہیں ٹیچرس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ یہاں سے میکسیمم آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دا لارجسٹ فلائنگ برڈ از کالڈ ایگل وچ لیوز آن ہائی ٹریز اور راکس۔ جو سب سے بڑا پرندہ ہے اڑنے والا وہ کیا ہے؟ عقاب ہے، ایگل عقاب ہے جو کہ اونچے درختوں یا چٹانوں پر رہتا ہے۔ ہمنگ برڈ از دا اسمالسٹ برڈ۔ ہمنگ برڈ جو ہے وہ سب سے چھوٹا پرندہ ہے۔ ہاک، عقاب از اے ہنٹر برڈ۔ عقاب جو ہے وہ ہاک وہ جو ہے شکاری پرندہ ہے۔ پینگوئن از اے برڈ دیٹ لیوز آن سنو۔ پینگوئن وہ پرندہ ہے جو برف پر رہتا ہے۔ ووڈ پیکرز لیو ان دا ہولز دیٹ دے میک ان دا ٹری ٹرنک۔ ووڈ پیکر وہ پرندہ ہے جو سوراخ بنا کے درختوں کے تنوں میں رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے فار یور انفارمیشن میں برڈس ہیو ایوالوڈ فرام جنریشن آف کارنیورس۔ جو پرندے ہیں وہ کارنیورس کے جنریشن سے ایوالوڈ ہوئے ہیں جو کہ گوشت خور جاندار ہیں۔ ہاؤ آر دا ڈفرینٹ فرام ریپٹائلس۔ اچھا، پرندوں کا کیا ہے کہ وہ ریپٹائل سے، رینگنے والے جانداروں سے مختلف کیوں ہیں؟ دا باڈی ٹیمپریچر آف برڈ ڈز ناٹ ڈپینڈ آن دا ٹیمپریچر آف ایکسٹرنل انوائرمنٹ۔ جو پرندوں کا جسم کا درجہ حرارت ہے وہ بیرونی ماحول پر انحصار نہیں کرتا، جبکہ ریپٹائلز کا کرتا ہے۔ سو دے ریمین ایکٹیو اراؤنڈ دا ایئر۔ اسی وجہ سے یہ پورا سال ایکٹیو رہتے ہیں۔ دے شو پیرنٹل کیئر۔ یہ مادری پدری خیال رکھتے ہیں۔ دے میک نیسٹ ٹو لیو۔ یہ گھونسلے بناتے رہنے کے لیے۔ دے مائگریٹ فرام ون پلیس ٹو اندر۔ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں۔ اب اس میں انٹرسٹنگ انفارمیشن بھی پڑھ لیتے ہیں۔ دا برڈ پارک از کالڈ ایوری۔ جہاں پرندے رکھے جاتے ہیں اسے ایوری کہتے ہیں۔ دیر از اے برڈ پارک ان اسلام آباد ایٹ لیک ویو پارک۔ اسلام آباد میں لیک ویو پارک میں ایک برڈ پارک بھی ہے ایڈجسنٹ ٹو راول لیک، جو کہ راول لیک کے ساتھ ہے۔ اٹ از دا لارجسٹ برڈ پارک آف پاکستان۔ یہ پرندوں کا سب سے بڑا برڈ پارک ہے۔ دیر آر 20 ٹائپس آف برڈ ان دس ایوری۔ اس میں 280 سے زائد انواع اقسام کے پرندے پائے جاتے ہیں۔